الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ جان رحمت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراشدہ کرو کہ بے شک تمہارا درود بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ یعنی بروز قیامت جب آپ سر پل صراط جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں سے جب آپ کا گزر ہوگا تو انشاءاللہ الکریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک کے صدقے میں انشاءاللہ نور العلی نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی، اس میں فرماتے تھے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ تو مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی نماز کی پابندی حفاظت کرو، مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی وصیت فرمائی۔ سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے۔ سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی جنت کے درجات کی چابی نماز ہے۔ لایا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے، اگرچہ نماز کی شرائط